اسلام دشمن طبقات آج کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چند اعتراضات کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ کیا یہ عورتوں کو تکلیف پہنچانے والی بات نہیں؟ کیا اس طرح ایک عورت کی حق تلفی نہیں ہوتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی شادیاں کرنے کا کیا جواز تھا؟ ایک اور بڑا اعتراض یہ ہے کہ اسلام عورت کو حقیر درجہ دیتا ہے۔ عورت کے حقوق مرد کے برابر نہیں، وہ صرف گھر کی باندیاں بنا کر رکھی جاتی ہیں۔ ان میں زیادہ الجھن والا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ پہلے ہم اس پر روشنی ڈالیں گے، پھر حقوق کی بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد امہات المومنین کے حالات و واقعات ترتیب سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت کے لیے نمونہ ہیں، اس لیے آپ نے ایک سے زائد شادیاں کی تاکہ آپ کے امتی بوقت ضرورت ایک سے زائد شادیاں کریں تو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کیا۔ اب اگر آپ پوری زندگی میں صرف ایک شادی فرماتے تو اس صورت میں یہ نمونہ تو پیش نہ کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو ان کے انتقال تک دوسری شادی نہیں کی۔ یہ ان لوگوں کے لیے نمونہ ہے جن کی صرف ایک بیوی ہو۔ اب آگے چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بھی ایک عام انسان کی طرح دو پہلو تھے، ایک بیرون خانہ زندگی، دوسری اندرون خانہ زندگی۔ اندرون خانہ زندگی کو آپ خانگی زندگی کہہ لیں۔ اب خانگی زندگی کے پہلوؤں کو آپ کی ازواج مطہرات ہی دنیا پر پیش کر سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 نکاح فرمائے، ان کی غرض و غایت یہی تھی کہ عورتوں کی ایک کثیر تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کو پیش کر سکے۔ شوہر کے رازوں سے جس قدر آپ کی بیوی واقف ہو سکتی ہے اتنا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرون خانہ زندگی کو صرف ایک عورت بیان کرتی تو وہ شاید دنیا والوں کی نگاہ میں اس قدر یقینی بات نہ ہوتی، لیکن جب 11 عورتوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو آپ کے وہ حالات پورے وثوق کے ساتھ دنیا کے سامنے آئے جن پر یقین کیے بغیر چارہ نہ تھا۔ اس کے علاوہ اس میں خاص پہلو یہ ہے کہ شریعت کے بہت سے احکام صرف عورتوں کے لیے خاص ہیں۔ عورتیں مردوں سے بیان کرنے میں شرم محسوس کرتی ہیں۔ اس قسم کے مسائل بھی انہی ازواج مطہرات کے ذریعے سے بیان کیے گئے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ علاوہ ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح کرنے کی ایک وجہ عورت کے مقام اور درجے کو دنیا میں اجاگر کرنا ہے۔ اسلام سے پہلے معاشرے میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ عورت کا اسلام میں وہی درجہ ہے جو مرد کا ہے۔ حیثیت، حقوق اور آخرت کے انعامات کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ البتہ اسلام کے نزدیک ایک مرد ہے اور عورت۔ اگر دونوں صنفیں آپس میں خلط ملط ہو جائیں تو زندگی کا نظام تباہ ہو جائے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کی کاپی نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے یا انہیں گھر کی لونڈی بنا دیا ہے۔ جی نہیں، اس کی بھی وضاحت کیے دیتا ہوں۔ اسلام نے عورت کو عملی میدان میں آنے سے روکا نہیں بلکہ اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس طرح سے کہ جس سے خانگی زندگی خراب نہ ہو۔ مدینہ طیبہ میں عورتیں صرف گھر ہی کا نہیں باہر کا کام بھی کرتی تھی۔ مرد تو زیادہ تر جہاد اور تبلیغ میں مصروف رہتے تھے، عورتوں نے گھر کے کاروبار کو سنبھال لیا تھا، یہاں تک کہ زراعت، باغبانی اور جانوروں کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی سیدہ اسما رضی اللہ عنہا کی شادی سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ اس وقت مال پاس تھا نہ جائیداد۔ سیدہ اسما رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہمارے پاس اس وقت صرف پانی لاد کر لے جانے کے لیے ایک اونٹ تھا، میں ہی اونٹ کے لیے گھاس وغیرہ لاتی تھی، کھجوروں کی گٹھلیاں کوٹ کر دانے کے طور پر اونٹ کو کھلاتی تھی، میں ہی پانی بھر کر لاتی تھی،
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر 2 میل دور زمین کا ایک ٹکڑا ہمیں دیا. میں وہاں کام کے لیے جایا کرتی تھی اور واپسی پر کھجوروں کی گٹھلیاں لاد کر لاتی تھی. بالکل، اسلام نے علم کے میدان میں بھی عورت کو محروم نہیں رکھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور دوسری امہات المؤمنین نے علمی میدان میں بہت سے کارنامے انجام دیے. صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ احادیث 2210 تک شمار کی گئی ہے. ان سے قریباً 100 صحابہ اور تابعین نے روایت کیا ہے. بڑے بڑے جلیل القدر حضرات ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں. امام ترمذی کی روایت میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جب بھی کسی حدیث میں کوئی اشکال پیش آتا ہم سیدہ عائشہ سے رجوع کرتے. ان کے ہاں ہمیں ضروری معلومات مل جاتی. یہی نہیں، سیدہ عائشہ نے تو آپ کی وفات کے بعد بہت اہم قسم کے سیاسی کام انجام دیے. دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورت کو معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں تھا. اسلام کے ساتھ ہی عورت کی زندگی میں انقلاب آیا. یہ بات بھی ہو جائے گی. اس لیے آخر میں اتنا کہہ کر بات کو سمیٹتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 میں صرف ایک کنواری خاتون سے شادی کی، باقی سب بیوائیں تھیں، جبکہ ایک طلاق یافتہ بھی تھی اور ان میں زیادہ تر عمر رسیدہ تھیں. ثابت ہوا یہ کوئی خواہشات نفسانی کا معاملہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت بھی نہیں تھا. 1 ماہ تو آپ کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا. اس قدر تعداد میں شادیاں کرنے کا ایک عظیم مقصد قبائلی عداوتوں کو محبت میں تبدیل کرنا تھا. ان وضاحتوں کے بعد آپ اچھی طرح جان چکے ہوں گے کہ یہ تمام اعتراضات گھٹیا سوچ کی پیداوار کے سوا کچھ بھی نہیں. جزاک اللہ. اب ہم آپ کو ساجد صاحب ترتیب سے امہات المومنین کے حالات، واقعات اور کارہائے نمایاں سناتے ہیں. کیا آپ تیار ہیں؟ جی ہاں بالکل، بلکہ میں تو آپ کا حد درجے احسان مند رہوں گا. اچھا تو پھر سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی اعتبار سے پوری امت کے باپ ہیں. اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تمام امت کی مائیں ہیں اور اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں. خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. نبی کا حق مومنوں پر خود ان کے اپنے نفس سے بھی زیادہ ہے اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں. ہاں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو. یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. یہاں یہ بھی بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں سے نکاح کیا انہیں اپنی مرضی سے بیویاں نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ان سے نکاح کیا. چنانچہ آپ کی تمام بیویاں جنتی ہیں. یہ بات مستدرک حاکم کی ایک حدیث سے بھی ثابت ہے. ابن ابی اوفا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ جل شانہ سے سوال کیا کہ میں اپنی امت میں سے جس سے نکاح کروں یا جسے میں اپنی بیٹی دوں وہ میرے ساتھ جنت میں ہو. پس اللہ تعالیٰ نے میرے سوال کو قبولیت بخشی. اس مضمون کی اور بھی احادیث موجود ہیں. ایک قول کے مطابق آپ کی ازواج مطہرات کی تعداد 15 ہے. 11 بیویاں بیک وقت آپ کے نکاح میں رہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا
اس وقت 9 زندہ تھیں۔ اس قول کی تائید علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ و نہایہ کی جلد 5 صفحہ 255 پر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مختلف قبائل سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن ان میں ہاشمی ایک بھی نہیں تھی۔ ان نکاحوں کی ترتیب میں قدر اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال ابن شہاب زہری کی ایک روایت کے مطابق ترتیب یوں ہے: سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، پھر سیدہ عائشہ سے، پھر سیدہ سودا، پھر سیدہ حفصہ، پھر سیدہ زینب بنت خزیمہ، پھر سیدہ ام حبیبہ، پھر سیدہ ام سلمہ، پھر سیدہ زینب بنت جہش، پھر سیدہ میمونہ، پھر سیدہ جویریہ، اور پھر سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہن، اور پھر سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہن۔ اس ترتیب میں اختلاف معمولی بات ہے۔ حق مہر میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر روایات میں حق مہر کی رقم 400 یا 500 درہم تک کی ہے۔ زیادہ تر ازواج مطہرات کا حق مہر 400 درہم تھا۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 500 درہم حق مہر بھی مقرر تھا۔ صحیح مسلم کی روایت کو اس سلسلے میں زیادہ صحیح مانا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا آپ کی ساری اولاد انہی سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اس وفا شیار بیوی کو یاد کرتے رہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد اپنے قبیلے میں اونچی حیثیت کے آدمی تھے۔ ہر شخص انہیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ مکے میں رہائش اختیار کی، وہیں فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی۔ ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹی عطا کی جو امت مسلمہ کی پہلی ام المؤمنین بنی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ اس طرح آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 15 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ رضی اللہ عنہا کے 2 نکاح ہوئے۔ پہلے خاوند کا نام عتیق بن عابد مخزومی تھا، ان سے آپ کے ہاں ایک بچی ہند پیدا ہوئی۔ دوسرا نکاح ابو حالہ ہند بن نباش سے ہوا، ان سے آپ کے ہاں 2 بچے ہند اور حالہ پیدا ہوئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ پہلا نکاح ابو حالہ سے ہوا تھا۔ عام الفیل سے 20 سال بعد فجار کی جنگ چھڑ گئی۔ اس میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد اور شوہر لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہا کے خاندان کا پیشہ تجارت تھا۔ باپ اور شوہر کی موت کی وجہ سے تجارت کا بوجھ آپ پر آ پڑا، لیکن عرب معاشرے میں عورت کے لیے تجارت کا پیشہ بہت مشکل کام تھا۔ چنانچہ سیدہ خدیجہ اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے یہ کام لیتی تھیں، انہیں مال تجارت دے کر دوسرے ملکوں کی طرف روانہ کرتی۔ رشتہ داروں کو اس کام کا باقاعدہ معاوضہ دیا جاتا۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ لوگوں میں صادق اور امین مشہور ہو چکے تھے۔ آپ کی دیانتداری کی شہرت مکے میں چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ یہ شہرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی پہنچی تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ میرا سامان تجارت لے کر جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے 2 گنا دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کو قبول فرما لیا۔ آپ کا یہ سفر تجارت انتہائی کامیاب رہا۔ چنانچہ تجارت کے اس سفر کے 2 ماہ 25 دن بعد خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نہایت سمجھدار اور شریف خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے بھی نوازا تھا، اپنے قبیلے میں باعزت تھیں، اس لیے ہر شخص ان سے نکاح کا خواہش مند تھا۔ لیکن قدرت نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ اس طرح نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ مقررہ تاریخ کو آپ اپنے چچا ابو طالب، سیدنا حمزہ اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ سیدہ خدیجہ کے گھر تشریف لائے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ 12.5 اوقیہ حق مہر مقرر ہوا، یہ 500 طلائی درہم کے برابر تھا۔ اس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پہلی ام المؤمنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔
آپ رضی اللہ عنہا کا پہلا لقب طاہرہ تھا۔ اس طرح آپ خدیجہ طاہرہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ نکاح کے بعد سرداران قریش اور دیگر لوگوں نے مبارکباد دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد سیدہ خدیجہ نے اپنا سارا مال و اسباب آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اس سے آپ کو روزی کمانے کی فکر سے نجات مل گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اللہ کی عبادت۔ سیدہ خدیجہ نے ہر مشکل اور پریشانی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، دلاسا دیا اور پریشانی دور کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتی تھیں کرتی رہیں۔ مثلا جب آپ پر پہلی وحی یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق غار حرا میں نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ بدن مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا مجھے کپڑا اوڑھا دیں۔ جب کچھ دیر بعد گھبراہٹ دور ہوئی تو غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ سیدہ خدیجہ سے بیان کیا۔ سیدہ خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ آپ نے پورا واقعہ سنایا۔ اس واقعے کو سن کر انہوں نے یقین کے لہجے میں کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش میں اس زمانے تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی۔ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ اللہ کے حکم سے جب آپ نے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا تب بھی سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی نے آپ کا پیغام قبول فرمایا اور ایمان لائیں۔ مردوں، عورتوں اور بچوں سبھی میں سب سے پہلے ایمان لائیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے نہ صرف نبوت کی تصدیق کی بلکہ آغاز اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند سال تک کفار اذیت نہ دے سکے۔ اس میں بڑی حد تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اثر کام کر رہا تھا۔ مکے میں سیدہ خدیجہ کا بہت اثر رسوخ تھا۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، اس سے آپ کو بہت صدمہ ہوتا، لیکن یہ صدمہ سیدہ خدیجہ کے پاس آ کر دور ہو جاتا تھا، اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کرتیں اور مشرکین کے سلوک کو بے اثر کر دیتی تھیں۔ 7 نبوی میں قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے حامیوں سے اور بنو ہاشم سے تمام تر تعلقات توڑ لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام لوگوں سمیت شیب ابی طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک رہنا پڑا۔ یہ زمانہ سخت تکلیف دہ تھا۔ بچوں کے بھوک سے بلبلانے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اس گھاٹی میں سیدہ خدیجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ آپ نے بھی ہر وہ تکلیف برداشت کی جو دوسرے کر رہے تھے، پتے کھا کر گزارا کیا۔ ان حالات میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اثر و رسوخ سے کبھی کبھار کھانا پہنچ جاتا تھا۔ آخر کار قریش کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے 3 سال بعد 10 نبوی میں اس مصیبت کا خاتمہ ہوا، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے وہاں سے نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ نے بھی اس سخت تکلیف دہ ماحول سے نجات پائی، لیکن مسلسل تکالیف کی وجہ سے ان کی صحت بہت خراب ہو گئی تھی۔ آخر کار رمضان 10 نبوی میں اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف انتقال فرما گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 64 سال 6 ماہ تھی۔ اس وقت تک شریعت میں نماز جنازہ کا حکم نہیں تھا، اس لیے آپ رضی اللہ عنہا کو اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور سب سے زیادہ غمگسار بیوی کو قبر کی آغوش میں رکھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی قبر جنت المعلا میں ہے۔ آپ کی وفات کے سال کو عام الحزن قرار دیا گیا۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس برتن میں کھانے کی کوئی چیز لا رہی ہیں، جب وہ آئیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کا اور میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ نسائی کی ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، جبریل بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور کہا، حق تعالی شانہ سیدہ خدیجہ کو سلام کہتے ہیں۔ سیدہ نے یہ سن کر فرمایا کہ حق تعالی خود سلام یعنی سراپا سلامتی ہے
اور جبریل پر بھی سلامتی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ سیدہ خدیجہ کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کی زندگی میں رسول اللہ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ معلوم ہوا آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی روایات کے مطابق آپ نے انہیں جنت میں ایسے محل کی بشارت دی جو موتی کا ہوگا، بلکہ مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خدیجہ کو جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دوں جو موتیوں سے بنا ہوا ہوگا، جس میں شور و غل اور محنت و مشقت نہیں ہوگی۔ سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انہیں یاد کرتے اور تعریف فرماتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کی زندگی میں ان کی سہیلیوں سے اچھا سلوک فرماتے تھے اور انتقال کے بعد بھی ان سے اچھا سلوک کرتے رہے۔ جب کوئی چیز آتی تو آپ اس میں سے کچھ حصہ الگ کرتے اور فرماتے، یہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دے آؤ۔ نسائی اور مسند احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی عورتوں میں سب سے افضل یہ 4 عورتیں ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی۔ سیدہ کی اس خصوصیت میں کوئی دوسری ام المؤمنین شریک نہیں ہوئی۔ بخاری، مسلم اور مسند احمد کی ایک روایت میں سیدہ خدیجہ کو تمام جہانوں کی عورتوں سے بہتر فرمایا۔ آپ کے پہلے خاوند سے ایک بیٹے ہند تھے، یہ آپ کے ساتھ ہی ایمان لے آئے۔ انہی کی نسبت سے آپ رضی اللہ عنہا کی کنیت ام ہند تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ خدیجہ کے ہاں 6 بچے ہوئے، 2 صاحبزادے جو بچپن میں فوت ہو گئے اور 4 صاحبزادیاں۔ ان کی تفصیل یہ ہے: قاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ بچپن میں مکے میں انتقال کر گئے۔ دوسرے صاحبزادے عبداللہ تھے، یہ بھی کم عمری میں ہی انتقال کر گئے۔ ان کے لقب طیب و طاہر تھے، اس لیے کہ یہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی، اور دوسری صاحبزادیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اب دوسری ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے حالات و واقعات سنیں۔ آپ کا نام سودا تھا، والد کا نام زمعہ بن قیس اور والدہ کا نام شموس بنت قیس تھا۔ قبیلہ عامر بن لوئی سے تھی۔ یہ قریش کا ایک مشہور قبیلہ تھا۔ آپ کی کنیت ام الاسود تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے سکران بن عمرو عامری کے نکاح میں تھی۔ سکران ان کے والد کے چچا زاد بھائی تھے۔ ابتدا ہی میں مسلمان ہوئی۔ ان کے شوہر نے بھی اسلام قبول کیا۔ حبشہ کی پہلی ہجرت کے وقت بھی دونوں مکے میں رہ کر کفار کی سختیاں برداشت کرتے رہے۔ کفار کا ظلم حد سے بڑھا تو حبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں یہ دونوں بھی شریک تھے۔ کئی برس گزرنے پر جب یہ مکہ آئے تو سکران انتقال کر گئے۔ سکران کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح انہی سے کیا، اور یہ ایسے ہوا کہ سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد آپ بہت غمگین تھے، اس لیے کہ وہ ہر مشکل میں آپ کی غمگسار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی اہلیہ سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو ایک مونس اور غمگسار ساتھی کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر وہ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا اور ان کے والد کے پاس گئیں اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر خیر و برکت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ سیدہ خولہ نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شادی کا پیغام لائی ہوں۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا نے فرمایا، مجھے منظور ہے، لیکن آپ میرے والد سے بات کر لیں۔ جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس طرح یہ نکاح ہوا۔
400 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ یہاں میں یہ وضاحت کر دوں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ سودا سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا۔ حافظ ابن کثیر نے اسی کو صحیح کہا ہے، لیکن بہت سے دوسرے مورخین اور علماء کا قول ہے کہ دوسرا نکاح سیدہ سودا رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کے مکمل حالات کتابوں میں زیادہ نہیں ملتے۔ نبوت کے 13ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینے تشریف لے گئے۔ وہاں سے آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ سیدہ سودا اور دوسرے اہل خانہ کو مدینے لے آئیں۔ ان کے آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رہائش کا بندوبست کر دیا۔ 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ اس موقع پر سیدہ سودا رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھیں۔ سیدہ چونکہ قدرے بھاری بھرکم تھیں، آہستہ چلتی تھیں، اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ انہیں مزدلفہ کی طرف پہلے روانہ ہونے کی اجازت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، چنانچہ وہ سب لوگوں سے پہلے ہی مزدلفہ روانہ ہو گئیں۔ انہیں بھیڑ میں چلنے سے تکلیف ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ازواج مطہرات بارگاہ رسالت میں بیٹھی تھیں۔ ایسے میں کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے سب سے پہلے کون مرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ ازواج مطہرات نے اس بات کے ظاہری معنی لیے اور آپس میں ہاتھ ناپنے لگی۔ سب سے بڑا اور لمبا ہاتھ سیدہ سودا کا تھا، لیکن جب سب سے پہلے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو انہیں معلوم ہوا کہ ہاتھ کی لمبائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد سخاوت اور فیاضی تھا۔ طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق آپ کا انتقال خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انتقال ہوا۔ آپ کے ہاں آپ کے پہلے خاوند سکران سے ایک فرزند پیدا ہوئے تھے، ان کا نام عبد الرحمن تھا۔ وہ جنگ جلولہ میں شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ سب سے زیادہ دراز قد اور موٹاپے کی طرف مائل تھی۔ کتب احادیث میں آپ سے صرف 5 احادیث روایت کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک صحیح بخاری میں بھی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جیتی جاگتی تصویر تھیں۔ اطاعت اور فرمانبرداری تو ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا، اس حج کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھنا۔ چنانچہ سیدہ سودا اور سیدہ زینب بنت جہش نے اس حکم کی نہایت سختی سے تعمیل کی۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا نے تو اس فرمان پر اس شدت کے ساتھ عمل کیا کہ کبھی حج پر بھی نہ گئیں۔ فرمایا کرتی تھیں، میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گھر سے نہ نکلوں گی۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا حد درجے سخی تھیں۔ اس صفت میں بھی آپ کا خاص مقام ہے۔ درہم و دینار سے انہیں کوئی محبت نہیں تھی، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی تھیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدہ کی خدمت میں درہموں کی بھری ایک تھیلی بھیجی۔ لانے والے سے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، درہم ہیں۔ فرمایا، کھجوروں کی طرح اب درہم بھی تھیلی میں بھیجے جانے لگے ہیں۔ یہ کہہ کر تمام کے تمام تقسیم کر دیے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہونے کے خوف سے اپنی باری عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو منظور فرما لیا۔ اس بارے میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
والصلح خير اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی چیز پر صلح کر لیں، اور صلح بہتر چیز ہے۔